محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی آج کا لیسن نمبر 7 اور اس میں آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے غار حرا کے اندر، یعنی نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ اپنی قوم کے ساتھ آپ کا ذہن اور سوچ بہت زیادہ ایک ڈسٹنس پہ آ چکی تھی. آپ لوگوں سے بہت دور رہنے لگے، آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کی قوم کے درمیان فاصلہ بہت وسیع کر دیا کیونکہ سوچ فرق ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کچھ ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا، جس کو آج جبل نور کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، اس غار میں چلے جاتے اور وہاں رہتے. مختصر سا غار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمراہ جاتی اور کسی قریب کے مقام پر موجود رہتی، اور بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہوتی ہیں اپنے گھر. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ سیکھنے کی کچھ بات ہے حضرت خدیجہ کے کردار میں، کہ شوہر کی کیفیت بدل رہی ہے. شوہر لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھ رہے، شوہر کو تنہائی محبوب ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک غار میں جا کے رہنا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ وہیں رہتے ہیں. اور شوہر کی اس بدلنے والی کیفیت پر اگر میرے جیسی یا آپ جیسی ہم عام عورتوں جیسی کوئی بیوی ہو تو وہ تو کہے کہ کوئی چکر ہے، لڑنے جھگڑنے لگے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھے شوہر کا فوکس اور ہو گیا. تو شوہر کا فوکس اور انٹرسٹ بدلنے پر چینج کو نیگیٹو نہیں لے رہی بلکہ پازیٹیو لے رہی ہیں، اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو توشہ بھی دے رہی ہیں، ان کو کھانے پینے کا سامان دے رہی ہیں، ان کی سوچ، ان کے شوق کی رسپیکٹ کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیے، ہم خود کو دیکھیں، ہمارے شوہر اگر اس طرح کا کوئی خاص مشن ان کے پاس ہو یا کوئی خاص کام ہو، یا وہ اپنے بزنس کی وجہ سے اتنے انوالو ہوں اپنے بزنس میں یا کام میں کہ وہ ہمیں ٹائم نہ دے سکیں، تو کیا ہم سب تعاون کرنے کو تیار ہیں؟ یہاں دیکھیے تعاون کر رہی ہیں، اور کیسا تعاون کہ کھانا بھی ساتھ دے رہی ہیں. اور اسی لیے تو حضرت خدیجہ کا اتنا بڑا مقام ہے. اسی لیے تو ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے اور ان کو بشارت دی ہے، ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے. یعنی جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی گئی. کیوں؟ ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کے دین کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے.
تو یہ حضرت خدیجہ کا کردار اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے ہسبینڈ کو پازیٹیولی سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے رہی، بلکہ ان کو کمفرٹیبل کر رہی ہیں ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں کہ اس وقت وہ جس حالت سے گزر رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام کرتے، کہا جاتا ہے آنے جانے والے مساکین کو کھانا کھلا دیتے، اور بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارتے، کائنات کے مشاہدے کرتے، اور اپنی قوم کے جو شرکیہ عقائد تھے اور ان کے جو برے تصورات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بالکل اطمینان نہیں تھا۔ تو آپ نے اس لیے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی کو پسند کرنا در حقیقت خود سے نہیں تھا، یہ ان کی اپنی چوائس نہیں تھی، یاد رکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر کا، اللہ کی پلاننگ کا ایک حصہ تھا، کیونکہ اب آپ چنے جانے والے تھے، آپ کو اب وحی ملنی تھی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آنے والے عظیم کام کے لیے تیار کر رہا تھا، یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ اصل میں ہوتا کہ آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو بہت لوگوں میں گھلتا ملتا ہو، اٹھتا ہو اور بہت اپ ٹو ڈیٹ ہو، اس کا ایک مزاج اور ہوگا، اور ایک شخص جو دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے اس کی ڈیمانڈز اور اس کا مزاج اور ہوگا، اس کی ڈیمانڈز بھی کم ہوں گی، اس کے اندر دنیا بھی کم ہوگی، اس کے اندر دنیا کی چاہت بھی کم ہوگی۔ تو یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ کی جا رہی تھی۔ کیوں کہ آپ زمین کے شغل چھوڑ کے، زندگی کے شور چھوڑ کے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کو، ان کے غموں کو چھوڑ کر دنیا سے کٹ کے کچھ عرصے کے لیے الگ رہیے۔ اچھا، اب ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کبریٰ قرآن کا بوجھ اٹھانے کے لیے، روئے زمین کو بدلنے کے لیے، تاریخ کو موڑنے کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ کے لیے خلوت نشینی مقرر کر دی۔ اور وہ خلوت نشینی کیا تھی کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں قیام کروایا گیا، اور وہاں پر آپ جو تھے وہ اکیلے تنہائی میں وقت گزارتے۔ اور اس خلوت سے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں، انسان باہر کے ماحول کو جب اپنے آپ کو باہر کے ماحول سے الگ کرتا ہے نا، تو غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کو تو آج کل ہم بہت ہی کلوزلی پریکٹیکل کر رہے ہیں اس چیز کو، کہ جب یہ لاک ڈاؤنز ہوتے ہیں اور جب ہم گھروں میں بند ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ چیزیں یا وہ غور یا وہ ریلیکس یا پیس آف مائنڈ جو باہر کے کاموں میں اور زندگیوں میں الجھ کے نہیں ملتا، وہ عموماً گھروں میں جو نصیب ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ بھول چکے تھے کہ وہ سکون کیا ہوتا ہے، وہ بسا اوقات نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقرر کر دی گئی۔ اب اگلی بات، جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، یعنی اسی وقت جو ہے وہ نبوت دی جاتی ہے 40 کے قریب، کیونکہ انسان مڈل ایج میں ہوتا ہے نا، نہ تو اس پہ کوئی بہت ینگسٹر ہوتا ہے اور نہ وہ اتنا بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے، ایک مڈل ایج ہوتی ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، جوانی بھی موجود ہوتی ہے اور سمجھ بھی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر پھر یہاں پر نبوت کے لیے یہی وقت اور یہی ٹائم چنا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی طرح کلیئر ہوتا، یعنی اس طرح کا خواب ہوتا جیسے صبح کی روشنی، واضح کلیئر خواب آتے، اور پھر اس کے بعد آپ کو تنہائی اور محبوب ہو گئی، غار حرا میں رات کو عبادت کرتے تنہا ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب 3 سال آیا خلوت نشینی کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اپنی رحمت برسائے، اور وہ رحمت کیا تھی؟ قرآن۔ چنانچہ اس نے آپ کو نبوت سے مشرف کیا، اور جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ کے پاس آئے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا سا آپ اگر امیجن کریں نا، اپنی امیجنیشن سے کام لیں، اور آپ سوچیں کہ آپ غار میں اکیلے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہیں، اور اب اچانک ہوا میں فلوٹ کرتا ہوا ایک انسان سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں ہیں۔ اب اچانک سے ایک آدمی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیرت کی بات تھی، ایک آدمی ہوا میں فضا میں فلوٹ کرتا آ گیا، پاس آیا، سلام کیا، کہا جاتا ہے اس کے پاس ریشمی کپڑا تھا جس میں لکھی ہوئی کوئی چیز تھی، اس نے آتے ہی کہا اقرا،
پڑھو. اس لیے یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبرائیل علیہ السلام نے تو صرف کہا تھا پڑھو، تو وہ صرف پڑھنے کو کہا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل بات تھی، آپ پڑھ لیتے. مثال کے طور پر میں اگر آپ کے ساتھ اردو میں بات کر رہی ہوں، آپ اردو سمجھنے والے ہیں، آپ کو میں کہوں کہ یہ جملہ ریپیٹ کریں، آپ اس جملے کو ایز اٹ از ریپیٹ کر لیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کر سکتے تھے، مگر وہ پڑھنے کو ریپیٹ کرنے کو نہیں کہا گیا، وہ ریڈ کرنے کو کہا گیا جو ریٹن فارم میں آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لکھی ہوئی عبارت تھی ریشمی کپڑے پر، تو کہا گیا اقرا، اسی لیے جواباً کہا گیا. پھر کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آیا کہا گیا اقرا، آپ نے پھر جواب دیا ما انا بقارئ. جب تھرڈ ٹائم یہ ہو گیا تو جواب دیا گیا ما انا بقارئ. تو پھر فرشتے نے آپ کو پکڑا، آپ کو ہگ کیا، آپ کو بھینچا، زور سے بھینچا. اب یہ کیا ہے بھینچنا؟ یاد رکھیے یہ ملنا ہے، اتصال ہے. اتصال کیا ہوتا ہے؟ وصل سے ملنا. فرشتے کا، فرشتہ کون ہے؟ رسول نوری. رسول نوری کیا ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے رسالت والا، پیغام لانے والا، اور فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں تو اللہ اور رسول بشری کا اتصال ہوا. اور رسول بشری کون ہے؟ انسانی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آگے بھی رسول سے رسالت کا کام لینا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا شدید بھینچا کہ آتا ہے کہ آپ ایک دم جو ہے وہ سکویز کیا. اور آپ دیکھیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سکویز کرنے کا، یہ سب کیوں کیا گیا. آتا ہے کہ میری قوت نچوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتے نے مجھے اس طرح بھینچا، زور سے پریس کیا. دراصل یہ ایک ایکسرسائز تھی، کیونکہ وحی کا بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیں. قرآن عام کتاب نہیں ہے، بہت بھاری کلام ہے. اگر آتا ہے نا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ کیا تم دیکھتے کہ وہ خشیت سے دبے اور پھٹے چلے جا رہے ہیں. اور پہاڑوں کو جب اس بوجھ کو اٹھانے کو کہا گیا تو وہ اٹھانے کو تیار نہیں ہوئے. تو یہ اللہ کا کلام انسان نے اٹھانا تھا، تو اس کے لیے اس کی تیاری بھی اتنی ہونی چاہیے تھی. تو خوب جھنجھوڑا آپ کو فرشتے نے، پوری قوت کے ساتھ آپ کو پریس کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے کہ آپ کے اندر جو انسانی خواہشات اور جو ڈیزائرز تھیں وہ نکل جائیں. آپ کو پیور کرنے کے لیے فرشتے نے ایسا کیا، کیونکہ فرشتے کا جو ٹچ تھا نا، فرشتے کا لمس حاصل کر کے ایسی آپ انرجی لیں، اتنی آپ کو قوت ملے کہ جو آنے والا کلام ہے آپ اس کو جذب کر سکیں. کیونکہ دل میں دنیا موجود تھی، دل ابھی بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا تھا. اس دل کو پیور کرنا تھا اور پیور کر کے اس کے اندر پھر قرآن کو انڈیلنا تھا. تو جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا فرشتے کون ہوتے ہیں؟ نوری مخلوق ہے نا، مقرب فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو جب وہ اپنے ساتھ لگا کے ان کو بھینچیں گے تو وہ اثرات آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کو قوت اور انرجی ملتی ہے، وہ سب کچھ ملتا ہے جس سے بعد میں آپ اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. اور پھر پہلی وحی دی جاتی ہے، اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں تخلیق کیا. کون سا رب؟ خلق الانسان من علق. پہلی بات جو دی جا رہی ہے وہ یہ انسان کی تخلیق. سائنس، آپ دیکھیے آج ہم کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ہم ہر چیز کو سائنس کے ساتھ پروف کرتے ہیں. تو پہلی وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری بات مکمل کر دی. خلق الانسان من علق، انسان جس کو اللہ نے علق سے پیدا کیا، لوتھڑے سے انسان کی تخلیق ہوئی، ایک کچی بوٹی کے ساتھ. اقرا، پڑھو، وربک الاکرم، اور تیرا رب بہت کریم ہے. اور کیا اکرام، کیا کرم اس کا؟ الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا قلم کے ساتھ، قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پہلی وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب نام کیا ہوا؟ بسم اللہ کے ساتھ آغاز کروایا گیا اور پھر انسان کو اس کی حقیقت بتائی گئی. خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اور تم کس کا مقابلہ کرتے ہو؟ اس رب کے ساتھ، نام کے ساتھ پڑھو جو اتنا کریم ہے. اور اس کا کرم کہ اس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا اور انسان کو وہ تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. اور ہم اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بارہا کہ انسان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسی مخلوق سے سجدہ ہی علم کی بنا پر کروایا.
تو اب اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ وحی آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں وحی ریویل ہوئی، اور اس کے بعد تھوڑا سا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ کون سا تھا۔ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں مشرف نبوت ہوئے اور کس مہینے میں ان کو اعزاز وحی سے سرفراز کیا گیا۔ بیشتر سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا، لیکن زیادہ تر صحیح قول یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اس کی دلیل میں ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر ایک اور ارشاد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو ہمارے پاس بے شمار شواہد ملتے ہیں اس بات کے کہ یہ مہینہ کون سا تھا، یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اب آئیے ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات ہم پڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا میں اچھے خواب آنے شروع ہوئے، یعنی اچھے خواب سے ابتدا ہوئی، جو کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی سفیدی کی طرح نمودار ہوتا، یعنی وہ اتنا کلیئر ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف نہ لاتے، تشریف نہ لائے بغیر عبادت میں مصروف رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے، اور حضرت خدیجہ کا اتنا پیارا رول ہے کہ کہیں وہ گلے شکوے کرتی، کہیں وہ غم کرتی، کہیں وہ دکھ کرتی، کہیں وہ اپنے سہیلیوں سے، رشتہ داروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتی نظر نہیں آتی، کہیں وہ بچوں سے گلے کرتی نظر نہیں آتی کہ تمہارے باپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ کیا ہو گیا ہے، ان کا تو کوئی گھر میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہمارے جیسی کوئی ہو تو وہ تو یہی باتیں کرے، وہ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی تو چکر ہو گیا باہر۔ آپ دیکھیے ابھی ہم نے لیسن کے شروع میں ایک حدیث جو پڑھی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں، اللہ نے ان کو سلام بھیجا، ان کو بشارت دی جنت میں موتیوں کے محل کی۔ میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ یاد رکھیے وہ ان کی قربانی اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں سپورٹ کی وجہ سے ہم بھی یہ چیزیں پا سکتے ہیں۔ دیکھیے کرنا کیا ہوگا، آپ یہاں پر دیکھیے حضرت خدیجہ کا رول ٹورڈز اپنے ہسبینڈ کیا ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کو ان کے ہر کام میں کمفرٹیبل کر رہی ہیں، ان کو ٹف ٹائم نہیں دے رہی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ شوہر مہینوں جا کے کہیں غائب ہو جائے اور بیوی جب وہ واپس آئے تو خوش دلی سے اس کو کھانا دے، اس کو سپورٹ کرے اور اس کو پھر کھانا باندھ کے دے کہ آپ آئندہ کے دنوں کے لیے بھی لے جائیں۔ تو یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، یعنی میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے تیسری بار دبوچا، چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اب جب یہ وحی آتی ہے تو ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ اب دیکھیے یہ جو چادر اڑانا یہ کیا ہے؟ پروٹیکشن کے لیے، آپ پروٹیکشن چاہ رہے تھے، اس وقت آپ کمفرٹیبل ہونا چاہ رہے تھے، گھبراہٹ تھی آپ کے اوپر۔ اب ہمارے جیسی کوئی بیوی ہو تو وہ اور پینک ہو جائے، ہوا کیا، کیا کیا، کس کوئی پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کیا ہے، یہی ہمارا رویہ ہو۔ یہاں وہ کوئی کویسچن نہیں کر رہی، کیونکہ وہ اس وقت چاہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کمفرٹیبل ہوں، ان کو سکون ملے، وہ جو کہتے جا رہے ہیں وہ وہی کرتی جا رہی ہیں۔ اب جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور تھوڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں گی نا، وہ آپ کی عادات میں تبدیلی دیکھ رہی تھیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج دیکھ رہی تھیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں،
بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے، یاد رکھیے، پہلی وحی کا پیغام، اسلام کا پہلا پیغام نبی کے بعد سب سے پہلے ایک عورت تک پہنچ رہا ہے۔ اب یہاں پر عورت کا آپ عظیم کردار دیکھیے کہ کیا عظیم کردار حضرت خدیجہ نے ادا کیا۔ ایسے تو نہیں اللہ کے سلام آیا، اللہ نے عورت کو ایسی صلاحیت سے نوازا جو دوسروں کے لیے مرہم بنتی ہے نا، دوسروں کے لیے سہارا، دوسروں کے لیے تسلی اور تسکین کا باعث۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ میرا کمفرٹ زون ڈسٹرب نہ ہو، میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل رہوں۔ لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہے۔ آپ حضرت خدیجہ کی جرت دیکھیں کہ جب دنیا کے سب سے بڑے انسان اپنے خوف کی کیفیت حضرت خدیجہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میں ڈر رہا ہوں، وہ نہیں ڈر رہی، وہ آگے سے پینک نہیں کر رہی۔ ہمارے جیسی کوئی ہو تو ہم اور ڈرا دیں، بڑی اسٹرانگ ہو کے کہتی ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ اب آپ دیکھیے، ہمیں اب کوئی اپنے ڈر کی بات بتائے ہم خود ڈرنے لگتے ہیں۔ کوئی بتائے نا کہ مجھے اس چیز سے ڈر لگ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہے، مجھے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، تو وہی بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ جیسی خاتون کو چنا۔ تو کہتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیے کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات ہے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے عزت ملے، تو اس کو چاہیے وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے، اللہ عزت دے گا۔ یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسلام لانے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے موجود تھی۔ اور حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سپورٹ دیکھیے، آپ دیکھیے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پازیٹیو سٹروکس دے رہی ہیں، ان کی اچھائیاں ان کے سامنے لا رہی ہیں۔ اور ہم جیسا کوئی ہو، اچھا تمہیں کوئی چیز نظر آ گئی، ہاں اور جاؤ، اور جا کے بیٹھو، کس نے کہا تھا اکیلے جا کے بیٹھو۔ ہم اس طرح کی بلیم گیمز شروع کر دیتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ان کی تکلیف میں ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کو پازیٹیو سٹروکس دیں۔ ہم ان کو اتنا نیگیٹیولی، کس نے کہا تھا یہ کرو، کس نے کہا تھا باہر جاؤ، کس نے کہا تھا اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کرو اور جاؤ، اس طرح کے رویوں سے ہم ان کو اور اپنے سے دور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں آپ حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیو باتیں ہائی لائٹ کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر احسان کرتے ہیں، وہ برا کریں تب بھی آپ اچھا کرتے ہیں۔ پھر وَتَحْمِلُ کل، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، یعنی کمزوروں کا بوجھ، دوسروں کے غم بانٹتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ان کی۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ معدوم کے لیے کماتے ہیں۔ معدوم کیا ہے؟ وہ عدم سے، آپ اردو میں بھی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، جس کا مطلب جو چیز موجود نہیں ہے۔ تو آپ غریبوں کے لیے جو چیز موجود نہیں ہوتی وہ ان کو دیتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ آپ غریبوں کے لیے کمائی کر کے ان کو دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے آپ ان کے لیے کما کے لاتے ہیں، آپ ان کو کھلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ تمام کوالٹیز حضرت خدیجہ کے نوٹس میں ہوں گی نا۔ ہم تو کبھی کسی کی خیر نوٹس ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری نظر اپنے اوپر سے نہیں اٹھتی۔ میں بہت اچھی ہوں، میں بہت اچھی نماز پڑھتی ہوں، میں بہت اچھے اخلاق کی مالک ہوں، لیکن اب میرے شوہر کا اخلاق، میرے بچوں کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، وہ ہم ساتھ رہ کے بھی اتنی عمریں گزار کے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ حضرت خدیجہ کی آبزرویشن دیکھیں، کس طرح انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو آبزرو کیا ہوا ہے۔ پھر کہتی ہے مہمان نوازی کرتے ہیں، یعنی پھر حوادث میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حوادث مراد کیا ہے؟ مصائب اور مشکلوں میں گھرے لوگوں کی آپ ہیلپ کرتے ہیں۔ اور حوادث جو حق کی راہ میں پیش آتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ کسی نے قتل کر دیا اور آپ قاتل کی مدد کر کے اس کو چھڑوا لیتے ہیں، بلکہ آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہیں۔ اب یہ سب باتیں کرنے کے بعد، اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا کے بھائی، جو کزن تھے آپ کے، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ۔ اب ورقہ جو تھے یہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں جو ان کو توفیق تھی انجیل لکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے نابینا ہیں اور انجیل لکھتے ہیں، اور اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے۔ ناموس جانتے ہیں کون ہے؟ ناموس جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سرگوشی کرنے والا، معنی ہوتا ہے بادشاہ کا رازدار۔
جبرائیل کے لیے یہاں پہ یہ لفظ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رازدار ہیں، اللہ کی وحی پیغمبروں تک لاتے ہیں، قلب پر اتارتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام یہاں پر ناموس کے لیے کہا گیا. اور ناموس ہوتا ہے خیر کا رازدار، اور اسی طرح جاسوس جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شر کا رازدار، جو اس کے لیے آتا ہے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا، کاش میں توانا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا کہ قوم مجھے نکال دے گی. ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی. یعنی جو میسج تم لائے ہو یہ نیا نہیں ہے، یہ ہمیشہ آتا رہا، اور جو لایا وہ اس کے دشمن بن گئے لوگ. اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری بڑی زبردست مدد کروں گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ورقہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی. تو آپ دیکھیے کہ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری ہوگی کہ ورقہ بھی فوت ہو گئے، وحی آنا بند ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا ہوا تھا، وہ کون تھا، وہ ہرا میں اچانک آیا، اس نے مجھ سے بات کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، بات کروں تو کس سے کروں، مشورہ کروں تو کس سے کروں. اب یہ وحی کی بندش رہی. اب کتنے دن رہی اس کے بارے میں بہت سی روایات آتی ہیں. کچھ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ بندش جو ہے 3 سال یا 2.5 سال تک رہی. تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ وحی کی بندش چند دن ہی رہی تھی، کچھ دنوں کے لیے وحی بند رہی. اور وحی کی اس بندش کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، غمگین رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حیرت اور تعجب داری رہا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سوچتے تھے یہ کیا ہوا. صحیح بخاری کی کتاب التعبیر کی حدیث ہے، وحی بند ہو گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے، وہاں سے لڑک جائیں. یعنی آپ چاہتے تھے کہ میں اوپر جاؤں، میں وہاں سے گر جاؤں، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے اور اپنے آپ کو یہ سوچتے کہ لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل نمودار ہوتے اور فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کا پھر اضطراب اور جو آپ کے اندر بے چینی تھی وہ تھم جاتی، آپ کے نفس کو قرار آ جاتا، آپ واپس آ جاتے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے. لیکن پھر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے، پھر جبرائیل علیہ السلام آتے، یہی بات دہراتے. اب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لاتے ہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ چلا جائے، آپ کے دل میں وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے. تو چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، آپ تھوڑے سے نارمل ہوئے اور نقوش پختہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے پاس جو شخص آیا تھا ہرا میں وہ وحی کا سفیر تھا، وہ آسمانی خبر لانے والا تھا. تو آپ کا شوق اور انتظار بہت زیادہ ہو گیا. آپ بار بار انتظار کرتے کہ وہی کسی طرح آئے. تو اسی میں صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا جو واقعہ بتایا وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا، مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہے. میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اپنی اصل حالت میں تب سامنے آئے تھے ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور پورا جو آسمان تھا، پورا افق تھا، آپ کے پروں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا، جہاں تک نظر تھی وہاں تک ان کے پر تھے. پھر آتے ہیں گھر، پھر ڈر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. اور انہوں نے مجھے چادر اڑا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل کی، اور وہ کیا تھی؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اے کمبل پوش، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے،
قم فانذر، اٹھ جاؤ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈراؤ، وربک فکبر، اور ساتھ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، والرجز فہجر، اور گندگی سے الگ رہ۔ آپ دیکھیے پہلی وحی کیا آئی؟ پڑھ۔ دوسری وحی کیا آئی؟ تبلیغ۔ اور تیسرا اہم حکم کیا ہے؟ صفائی، گندگی سے دور رہنا۔ ایسے تو نہیں کہا گیا ہمارے دین میں کیا ہے، صفائی نصف ایمان کہی گئی، اور یہ واقعہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے کا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی، پے در پے وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی، اور یہاں آپ کو بہت کچھ امپورٹنٹ کام سونپے گئے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کام تو یہ ہے کہ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، اب بیٹھنے کا وقت ختم، اب آرام کا وقت ختم، کھڑے ہوں، اللہ کا حکم لے کے نکلیں اور اس کو ہر جگہ پھیلائیں، لوگوں کو ان کی برائیوں کے انجام سے ڈرائیں۔ یہ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ بری صفات میں کے حامل ہیں، ان کو ٹھیک کریں، ان تک صحیح پیغام پہنچائیں۔ دوسرا کام کیا بتایا گیا؟ کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکامات لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو، آپ دوسروں کے لیے نمونہ بنیں۔ اور پھر بقیہ آیات میں کیا کہا گیا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی اللہ کے لیے بیان کریں، صرف اللہ کو خالص کریں بڑائی اور کبریائی کے لیے، کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم کو پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا درست نہیں، مگر محققین کے نزدیک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنی روح کو بھی پاک کریں، اندر سے بھی سب برائیاں نکالیں۔ والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب، شرک، قوم کی جو آپ کی قوم کی جو بدعمالیاں ہیں، ان کی جو گندگیاں ہیں، ان کی جو آلودگیاں ہیں، ان سے آپ الگ ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں اور الگ ہوں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ لیکن آتا یہ ہے احادیث میں کہ یہ پہلی 5 آیات جو سورہ المدثر کی تھی وہ اس وقت نازل ہوئیں۔ اب چونکہ اس سے پہلے ہمیں وحی کو سمجھنا ہے، تو وحی کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم موضوع سے ہٹ کر وحی کے اوپر بات کر لیں۔ یہاں پر ہم سلسلہ بیان ذرا رسالت اور نبوت سے ہٹ کر وحی کی اقسام کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وحی دراصل کیا تھی۔ ایک تو قسم وحی کی تھی سچا خواب، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک وحی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتا مگر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل نہ کر لے، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں جمال اختیار کرو۔ یعنی طلب میں جمال اختیار کرو سے کیا مراد ہے کہ اللہ سے دعا کرو خوبصورت طریقے سے، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ، جمال خوبصورت طریقے سے اللہ سے دعائیں مانگو، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ اجملوا فی الطلب کیا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت سیکھنے کی بات ہے کہ اپنے مطالبے میں جمال پیدا کرو، اپنے مطالبے میں حسن پیدا کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے تلاش کرو۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ رزق اگر نہیں مل رہا، کوئی خیر آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے ڈیلے ہے، مال میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی بچہ ہے، اولاد میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی بھی خیر جو رزق میں آتی ہے اگر اس میں تاخیر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے اس کو حاصل کرو، شارٹ کٹس ڈھونڈنے لگ جاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ تو یہ حدیث جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتے نے بغیر دیکھے میرے دل میں ڈالی یہ بات۔ پھر اس کے بعد فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے بھی آپ کو مخاطب کرتا، اور جو کچھ کہتا آپ یاد کر لیتے، اور اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔
تھوڑا سا انٹریکشن کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ کون سے صحابی تھے جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے؟ اگر آپ ٹائپ کر دیں تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ اناؤنس بھی کریں گے، لیکن میں بتاؤں گی نہیں ابھی، آپ لوگ ٹائپ کریں. چلیے، فرشتہ نبی کے سامنے آدمی کی شکل میں بھی آتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی گھنٹی کے ٹن ٹن کی طرح آواز آتی تھی. وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی، اور اس صورت میں فرشتہ آپ سے آ کر ملتا، اور اس وحی جب آتی تو جاڑے کے زمانے میں سخت سردی میں آپ کے پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ اونٹنی کہا جاتا ہے زمین پر بیٹھ جاتی. ایک بار اسی طرح وحی آئی، آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو اس قدر بوجھ معلوم ہوا کہ آپ کو لگا کہ ران کچل دی جائے گی. آپ دیکھیے، یہ میں آپ سے باتیں کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ آگے ہم نے چونکہ وحی کا آغاز ہے نا، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وحی کیا ہے. کیونکہ یہاں تک تو ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے نا، ہم محمد بن عبداللہ کو پڑھ رہے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم جانیں گے تو وہ وحی کے بعد ہی آپ کو جانیں گے. جی جزاک اللہ خیر کثیر. دہیہ کلبی تھے ہمارے جو صحابی جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. تو اب ان کیفیات کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیے ہم میں اور غیر مسلموں میں فرق ایک ہی تھا، اور وہ تھا جی وحی پر جو ایمان لانا ہے وہ ہمارے لیے کس طرح ضروری ہے. کیونکہ ہم میں اور غیر مسلموں میں فرق کیا ہے؟ وحی پر ایمان لانے کا. تعریف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلم بھی بہت کرتے ہیں، آپ کی شان میں انہوں نے بہت کچھ لکھا، بہت تعریف کی، آپ کو دنیا کا نمبر 1 انسان مانا ہے، مگر وہ ان کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، وہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں. محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنتے ہیں اس وحی کے ساتھ اس وقت. اور جب آپ وحی آتی، آپ کی آنکھیں اس وقت کھلی رہتی، اور دل اور کان اللہ کی طرف ہر چیز کی طرف سے فارغ ہو جاتے. اور پھر وحی کی جو اقسام ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ کب کبھی کی کیفیت طاری ہوتی. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوتی تو کھجور کی بغیر پتوں والی چوڑی شاخ لے کر میں آپ کے پاس آ جاتا، یعنی تختی لے کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لکھواتے اور میں لکھتا، میں فارغ نہ ہوتا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ثقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ مجھے لگتا میں اس ٹانگ کے ساتھ کبھی چل نہ سکوں گا. اور آپ ایک جگہ بیٹھ کر اس کو لکھواتے، اور اس لکھنے میں بھی بوجھ محسوس ہوتا رہتا، کیونکہ قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وما ہوا بالہزل، یہ عام بات ہی نہیں ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اس کا ایک اپنا روب ہے. اور یاد رکھیے جس پر یہ قرآن واقعی اترتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے. اچھا، حضرت زید بن ثابت جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی تھے، کاتب وحی میں سے بھی تھے، اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں جب قرآن کی کمپائلیشن ہوتی ہے، جب قرآن جمع کیا جاتا ہے، تو ان کی ہی سربراہی میں وہ قرآن کمپائل کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت ہی وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، اور اسی سیکوینس سے سنایا جس پہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ آپ کے ساتھ موجود تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پھر اس کو لکھواتے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب کوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے کہ پڑھ کے سناؤ. جب میں لکھ چکتا تو آپ فرماتے پڑھو. میں پڑھتا، اگر اس میں کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ لکھوا دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر نکلتے لوگوں کو سنانے کے لیے، یعنی پڑھ کر نہیں سناتے، بس محفوظ کراتے اور خود لوگوں کو بول کے سناتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا زید بن ثابت کاتب وحی تھے، تو قرآن کے محفوظ کرنے پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگوں نے قرآن کو محفوظ کرنے میں اپنا رول پلے کیا امت میں. ایک حفاظ جنہوں نے قرآن حفظ کیا، اور اس کے بعد ایک کاتبین وحی جو اس کو لکھا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ یمامہ ہوتی ہے تو اسی میں کتنی ہی حفاظ کی تعداد شہید ہوتی ہے، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح ہماری امت کے حفاظ شہید ہوتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن ناپید نہ ہو جائے. تو پھر حضرت عمر کے اصرار کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو کمیٹی کا سربراہ بنایا، اور پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جنہوں نے پھر قرآن کو کمپائل کیا، جس طرح آج آپ کے پاس کتابی شکل میں موجود ہے.
اور پھر آپ دیکھیے جو کتنے خوش قسمت لوگ تھے نا، کیسا کیسا یہ رول پلے کر کے گئے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دیں. ہم تک تو ایسی قربانیوں کی ہوا بھی نہیں آئی. حضرت زید بن ثابت کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے نہ بلایا کریں لکھوانے کے لیے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہو جاتی ہے، لیکن وہ شوق سے آتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہی لوگ قرآن کے ماہر جو ہیں، وہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کی صفوں میں سے نکال لیے جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی جن کو قرآن کے ماہر ہوں گے نا، وہ الگ کر لیے جائیں گے. حشر کے میدان میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو یہ قرآن کے ماہر نکال دیے جائیں گے، ان کو عزت کا مقام دیا جائے گا، کرام بررہ میں بٹھایا جائے گا. اور پھر جو اس کو یاد کرنے والے ہیں ان کی فضیلت اور ان کی مقام کا کیا کہنا. ایک ایک آیت پر کہا جائے گا منزل چڑھتے جائیں، اور وہ پہنچ چکے ہوں گے 6686ویں منزل پر، اور ہم جو تھوڑا بہت کر رہے ہیں ہم جیسے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پہ ہم سوچیں گے کاش ہم کچھ کر لیتے. تو یہ قرآن ہے نا، یہ جو وحی ہے، اسی نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین بنایا. یہ قرآن ہے جو انسانوں کی زندگیاں بدلتا ہے، یہ قرآن ہے جو عزتیں عطا کرتا ہے، یہ قرآن ہی بلند کرتا ہے. اور پھر جو اس قرآن سے منہ پھیرتا ہے، جو اس قرآن کو اہمیت نہیں دیتا، جو اس کو عمل کے قابل نہیں سمجھتا، پھر وہ اسی کے ذریعے رسوا کیا جاتا ہے. قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ یا یہ گائیڈ کرے گا قیامت کے دن، یا یہ پیچھے سے پش کرے گا، یا یہ ہانکے گا یا یہ لیڈ کرے گا. اور جس کو یہ لیڈ کرے گا تو جنت میں لے کے جائے گا ایسے لوگوں کو، اور جن کو یہ پش کرے گا تو جہنم میں دھکیلے گا. کیونکہ کیا فرق ہے، کچھ لوگ اس کو اپنے آگے رکھتے ہیں. آگے رکھنے سے کیا مراد ہے، اس کو سر کا تاج بناتے ہیں، اس کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن ہوتا ہے. کچھ اس کو پیچھے رکھتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ایسی خام خواہ کی باتیں ہیں. پھر ان ایسوں کے تو خلاف جائے گا یہ قرآن. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں بھی آپ نے دیکھا، اصلی حالت میں بھی وحی آئی پیدائشی شکل میں، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا. اور وہ وحی کیا تھی، یا ایھا المدثر. اور اس کے بعد جب آپ کو آسمانوں کا کروایا گیا معراج، تب بھی آپ نے جبرائیل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ یہ چیز پیش آئی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا. پھر اس کے بعد جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وقت فرمائی جب آپ آسمانوں پر تھے. پھر اس طرح فرشتے کے واسطے کے بغیر کوئی فرشتہ نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے حجاب میں رہ کر بھی گفتگو کی. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی نا، تو وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ہمیں قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا. اسی طرح کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ملتا ہے، لیکن وہ قرآن کے بجائے حدیث معراج میں آتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا الحمدللہ، کہ وحی کی جو اقسام تھی وہ ہم نے پڑھی. اس کے بعد ہم نے پہلی وحی پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ تبلیغ کا جو حکم دیا گیا اس کے پیچھے کیا کیا محرک تھے. وہ ہم نے ابھی یا ایھا المدثر جو آیات ہیں اس میں ہم نے اس کو کور کیا. اور انشاءاللہ تعالی اب ہم نیکسٹ لیسن میں تبلیغ کے اوپر بات کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.